السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ حضرات آج جس مزار مبارک کی زیارت کر رہے ہیں، یہ مزار مبارک اویس دورہ، غوث زماں، قطب الاقطاب، محبوب ربانی، مجدد وقت حضرت مولانا شاہ فضل رحمہ گنج مراد آبادی نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار مبارک ہے۔ آپ کی ولادت باسعادت 1 رمضان المبارک 1208 ہجری مطابق 2 اپریل 1794 عیسوی بروز بدھ صبح صادق کے وقت سنڈیلا، اتر پردیش، ہندوستان میں ہوئی۔ آپ کے والد ماجد کا نام مبارک حضرت مخدوم شیخ اہل اللہ بن ملا محمد فیاض رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کی والدہ ماجدہ کا نام مبارک حضرت سیدہ بصیرت بی بی بنت سید رحمۃ اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ آپ امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، صدیق اکبر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل پاک سے ہیں۔ آپ کی والدہ ددیالی اور ننیالی جانب سے حسنی حسینی سید زادی ہیں۔ آپ کے والد کے پیر و مرشد حضرت مولانا عبد الرحمن لکھنوی چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کی ولادت کی بشارت پہلے ہی سے آپ کے والد کو دے دی تھی۔ آپ کی عمر جب 6 سال کی ہوئی تو ایک دن آپ کے والد آپ کو اپنے ساتھ اپنے پیر و مرشد کے پاس لے گئے۔ حضرت مولانا عبد الرحمن لکھنوی چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو دیکھتے ہی فرمایا، یہ لڑکا ہندوستان کا قطب ہوگا۔ ایک مرتبہ حضرت غلام علی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو دیکھ کر مسرت کے ساتھ فرمایا، یہ وہ نور ہے جو مشرق سے مغرب تک کو روشن کر دے گا۔ آپ مادرزاد ولی تھے۔ ماہ رمضان المبارک میں ولادت ہونے کی وجہ سے پیدائش ہی سے دن کے وقت میں دودھ نہیں پیتے تھے، صرف مغرب کے بعد رات کے وقت میں دودھ پیتے تھے۔ بچپن میں آپ کھیلنا پسند نہیں کرتے تھے۔ دوسرے بچے پوچھتے تو آپ کہتے، اللہ عز و جل نے مجھے کھیلنے کے لیے دنیا میں نہیں بھیجا ہے۔ 3 سال 6 ماہ کی عمر میں آپ نے ایک مرتبہ حضرت مولوی حیدر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، آپ اکثر گردن جھکا کر کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا، بیٹا میں ذکر الہی کیا کرتا ہوں۔ آپ نے عرض کیا، میں بھی ذکر الہی کرنا چاہتا ہوں، آپ مجھے بھی سکھا دیں۔ حضرت نے آپ کو ذکر الہی کی تعلیم دینا شروع کیا۔ چند مہینے میں آپ کی ذکر الہی کی ریاضت اتنے اعلیٰ درجے پر پہنچ گئی کہ اس کی روحانیت حضرت حیدر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے احاطے سے باہر ہونے لگی۔ آپ کی 9 سال کی عمر میں آپ کے والد کا وصال ہو گیا۔ اس کے بعد آپ کی والدہ نے آپ کی پرورش کی۔ آپ کی والدہ ماجدہ مشکل حالات میں بھی کسی رشتہ دار کی مدد نہیں مانگتی تھیں، صرف اللہ عز و جل سے مدد کے لیے دعا کرتی تھیں۔ آپ کو بچپن سے ہی کشف قبور تھا اور قبر والوں کے احوال آپ پر ظاہر ہو جاتے تھے۔ بعض سابقین اولیاء اکرام، جن میں حضرت پیر جلیل لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت اخی جمشید راجگیری رحمۃ اللہ علیہ کی مزار شریف پر جب آپ حاضر ہوتے تو یہ بزرگان دین آپ پر رشک کیا کرتے تھے اور کہتے، کاش تم ہمارے سلسلے اور گھرانے میں ہوتے۔ آپ نے بحر العلوم حضرت مولانا محمد نور صاحب فرنگی محلی رحمۃ اللہ علیہ سے درس نظامی اور دوسرے علوم کی تعلیم حاصل کی۔ حضرت مولوی حیدر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے مشورے پر 1221 ہجری مطابق 1806 عیسوی میں آپ دہلی جا کر عارف حق قطب زماں حضرت خواجہ محمد آفاق شاہ مہرولوی نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید ہوئے۔ جب آپ خواجہ آفاق رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں تشریف لائے تو خواجہ آفاق رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو سینے سے لگایا اور فرمایا، ایک روز تم دنیا میں سورج کی طرح چمکو گے۔ بیعت کرنے کے بعد اپنے ساتھ اپنے گھر لے گئے اور اپنی صاحبزادی اور داماد حضرت مولانا شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا، اللہ نے خاص کرم سے انہیں ہمیں عطا فرمایا ہے، ان کا ہمیں بہت انتظار تھا، تمام عالم ان کے دریائے فیض و رحمت سے سیراب ہوگا۔ اس کے بعد آپ نے پیر کی اجازت لے کر استاد الاساتذہ حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے اصول حدیث سیکھنا شروع کیا۔ پہلے دن حضرت نے آپ کو عام طلبہ کی طرح رکھا۔ آپ رات کو بھوکے پیٹ ہی سو گئے۔
رات میں حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ جانے کیا بشارت ہوئی کہ دوسرے دن آپ کو بلا کر محبت کے ساتھ فرمایا، آج سے تم روز رات کو میرے ساتھ کھانا کھاؤ گے، اور آپ کو رات کو عشاء کے بعد وقت تہجد تک حدیث کی تعلیم دینا شروع کیا۔ اس میں صرف حضرت کے داماد حضرت سید ظہیر الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کو ہی شریک ہونے کی اجازت تھی۔ ایک مرتبہ حضرت ظہیر الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے رات کو عشاء کے بعد وقت تہجد تک کا تعلیم کا مقرر وقت بدلنے کے لیے عرض کیا۔ حضرت نے فرمایا کہ فضل رحمہ کو علیحدہ پڑھانے کا راز یہ ہے کہ وہ توجہات رسالت سے پڑھتے ہیں اور ان کو بفیض مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علوم عطا ہو رہے ہیں، چنانچہ میں چاہتا ہوں کہ تم روز اس میں شرکت کر کے فیض حاصل کرو۔ جب حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ درس کے دوران حضرت شاہ فضل رحمہ گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھتے کیا تم کو سبق سمجھ میں آیا، تو آپ فرماتے مجھ کو تو یہ پہلے ہی سے معلوم ہے۔ پھر کچھ عرصے تک اپنے پیر کی بارگاہ میں رہ کر فیض حاصل کیا۔ پھر 1242 ہجری 1826 عیسوی میں اپنے پیر کے فرمان پر گنج مراد آباد شریف تشریف لائے اور پوری زندگی خدمت دین کرتے رہے۔ حضور سرکار فضل رحمہ گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ ہر بات میں سادگی اپناتے تھے، ہمیشہ حاجت مندوں کی مدد کرتے تھے، زیادہ وقت عبادت و ریاضت میں گزارتے تھے۔ آپ ہمیشہ سنت رسول پر عمل کرتے تھے۔ آپ فرماتے تھے کہ سنت رسول سے ہی غوثیت اور قطبیت ہے، جو سنت پر عمل نہ کرے وہ کبھی ولی نہیں ہو سکتا۔ ایک مرتبہ آپ اپنی زوجہ کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ ایک پیرزادے کمرے کے اندر تشریف لائے اور آتے ہی بے ہوش ہو گئے۔ ہوش آنے کے بعد سرکار فضل رحمہ رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، ارے بھائی بے ہوش کیوں ہو گئے؟ ان پیرزادے نے کہا، میں جب اندر آیا تو آپ کے ساتھ حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تشریف فرما دیکھا، ان کا جمال دیکھ کر میں بے ہوش ہو گیا۔ سرکار فضل رحمہ گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے مسکرا کر فرمایا، بس ایک ہی جھلک میں یہ حال ہے۔ ایک مرتبہ حضور سرکار دو عالم شہنشاہ کل عالم فقر موجودات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تشریف لا کر حضرت سرکار فضل رحمہ گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ سے 2 رکعت نماز ادا کرنے کے لیے فرمایا، اور آپ نے حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 2 رکعت نماز ادا کی۔ آپ اس مقام یعنی اس مصلی پر کبھی بیٹھتے نہیں اور کسی کو بیٹھنے بھی نہیں دیتے تھے۔ آج اسی مقام پر آپ کا مزار مبارک ہے۔ آپ کو شیر خدا مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی روحانی مجلس میں بچوں کی طرح بلا اجازت آنے جانے کی اجازت تھی۔ ایک مرتبہ جب آپ سے پوچھا گیا کہ آپ تو کتابیں بھی نہیں دیکھتے اور کسی بھی مسئلے کا حل فوراً بتا دیتے ہیں، تو حضرت فضل رحمہ گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھ کو مولا کائنات مولا علی علیہ السلام پہلے ہی بتا دیتے ہیں۔ آپ کو سیدہ کائنات سیدہ طیبہ طاہرہ مخدومہ کائنات حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ تعالی علیہا نے اپنے سینے مبارک سے لگا کر آپ کے سر پر دست شفقت پھیر کر اپنا روحانی بیٹا فرمایا تھا، اور کئی مرتبہ مختلف موقعوں پر سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے عالم ظاہری میں کھلی آنکھوں سے آپ کو اپنا دیدار کرا کے اپنا فاطمی فیض عطا فرمایا اور فاطمی فقیری سے بھی نوازا۔ آپ حضرات حسنین کریمین علیہ السلام سے بے پناہ محبت فرماتے تھے۔ آپ فرماتے تھے اللہ تعالیٰ نے حضرت امام حسن علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام کو ہماری اور تمہاری بخشش کے لیے پیدا کیا ہے۔ آپ ماہ محرم الحرام میں حضرت سیدنا مولا امام حسین علیہ السلام کے تاج شریف کی زیارت کرتے تھے۔ آپ فرماتے تھے کہ تعزیہ کے بارے میں ہرگز نازیبا باتیں نہیں کرنی چاہیے، یہ ادب کا مقام ہے۔ اویس دورہ غوث زماں سرکار فضل رحمہ گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ امام سلسلہ راشدشاہی حضرت قطب عالم فرد وقت سیدنا میاں راشدشاہ قادری سوندوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہم عصر بزرگ تھے، اور سرکار فضل رحمہ گنج مراد آبادی سیدی قطب عالم میاں راشدشاہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے بڑے صاحبزادے حضور مجدد وقت حضرت مولانا عبداللہ شاہ قادری راشدشاہی رحمۃ اللہ علیہ سے بے حد محبت فرماتے تھے۔ حضرت مرزا عنایت اللہ بیگ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اور میر عاشق علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ
پورب میں سفر کر رہے تھے۔ جب گنج مراد آباد کے قریب پہنچے تو حضرت مولانا شاہ فضل رحمہ گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی قدم بوسی کا شوق پیدا ہوا۔ وہیں پر قریب ہی ایک بزرگ رہتے تھے۔ فرمایا کہ ہم جیسے خلاف شریعت لوگوں سے وہ کیا ملیں گے۔ بہرحال ہم لوگ گنج مراد آباد پہنچے اور حضرت مولانا شاہ فضل رحمہ رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو اس وقت آپ اپنے حجرے میں رونق افروز تھے اور چارپائی پر بیٹھے ہوئے انتظار کر رہے تھے۔ یعنی آپ سرکار فضل رحمہ رحمۃ اللہ علیہ کو ان دونوں بزرگوں کے آنے کی خبر کشف سے پہلے ہی معلوم ہو گئی تھی۔ حضرت میر صاحب نے مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا اور حضرت فضل رحمہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں کو چومنا چاہا۔ اسی کشمکش میں دونوں حضرات ادباً جھک گئے۔ حضرت فضل رحمہ گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، رسالدار میرے لیے دعا کرو۔ میر صاحب نے فرمایا کہ میں دعا کے لیے نہیں بنایا گیا ہوں۔ یعنی خاکساری میں آپ نے حضرت فضل رحمہ رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ آپ جیسے بڑے بزرگوں کے سامنے میں اس لائق نہیں کہ دعا کروں۔ پھر دونوں بزرگوں نے ہاتھ اٹھا کر دعا کری اور پھر سرکار فضل رحمہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت میر صاحب سے فرمایا کہ آپ ایسے بزرگ یعنی حضرت قطب عالم میاں راز شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے خادم ہیں جن کی تعریف بیان نہیں کی جا سکتی۔ اور پھر ایسی ہی شان حضرت راز شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند حضرت مولوی میاں عبداللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں فرمائی۔ حضرت قطب عالم میاں راز شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے قلندر وقت حضرت مولانا محمد عمر شاہ صاحب قادری راز شاہی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ مرزا نجف بیگ صاحب راز شاہی رحمۃ اللہ علیہ جو حضور فرد وقت میاں راز شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے اور ان کو حضرت قبلہ مجدد وقت مولانا عبداللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے دستار خلافت عطا فرمائی تھی۔ انہوں نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ بحالت غربت بتلاش روزگار گنج مراد آباد پہنچا اور بخدمت مولانا شاہ فضل رحمہ رحمۃ اللہ علیہ سلام کے لیے حاضر ہوا اور کچھ اپنا حال عرض کیا۔ حضرت فضل رحمہ گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، مرزا جی بڑے شیر کے دیکھنے والوں میں سے ہو جن سے میں بھی ملا ہوں۔ حضرت میاں راز شاہ فرد وقت رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے ہیں۔ مولوی عبداللہ شاہ نام ہے، مقبول الہی رحمت دو عالم و مقبول غوث العظم ہیں، انہی سے عرض کرو۔ پھر مسکرا کر فرمایا کہ دعا کرتا ہوں اور بتاتا ہوں کہ تم کو سجادہ نے فقیر بنایا ہے، جاؤ کس خیال میں پھنسے ہو، مشیت الہی میں دخل نہیں، میرا سلام کہنا اور عرض کرنا دعائے خیر کریں۔ غوث زماں سرکار فضل رحمہ گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی بے شمار کرامات ہیں۔ اللہ عز و جل نے آپ کو ایسی حکومت عطا فرمائی تھی کہ حیوان تو کیا پرندے جنات اور چاند سورج بھی آپ کا حکم مانتے تھے۔ آپ کے بچپن کا زمانہ تھا، ایک شخص کی وفات ہوئی، آپ ان کی قبر پر گئے اور دیکھا تو معلوم ہوا کہ وہ اپنی لونڈی پر کبھی بدسلوکی کر دیا کرتے تھے۔ آپ ان کی لونڈی کو قبر پر لے کر گئے اور بتلایا کہ یوں کہو جو کچھ انہوں نے ہم سے بدسلوکی کی ہے ہم نے معاف کیا۔ پھر آپ نے اس لونڈی کو کچھ پڑھ کر بخش دینے کو کہا، اس لونڈی نے بخشا اور اس شخص کا حال اچھا ہو گیا۔ ایک مرتبہ بچپن میں ایک بھیڑیا ایک چھوٹے بچے کو اٹھا کر بھاگ رہا تھا۔ لوگ بچے کو بچانے کے لیے اس بھیڑیے کے پیچھے بھاگے۔ جب وہ بھیڑیا حضرت سرکار فضل رحمہ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے سے گزرا تو آپ نے اس بھیڑیے کو گھور کر دیکھا، فوراً وہ بھیڑیا بچے کو وہیں چھوڑ کر بھاگ گیا۔ اس وقت حضرت سرکار فضل رحمہ رحمۃ اللہ علیہ کی عمر شریف 5 سال سے کم تھی۔ آپ جب بھی خانقاہ شریف سے باہر نکلتے تو چرند و پرند آپ کو گھیر لیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ عبداللہ شاہ رحمانی اپنے گھوڑی پر سوار ہو کر حضرت مولانا شاہ فضل رحمہ گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ خدمت میں آ رہے تھے۔ راستے میں ایک ندی پڑی تو انہوں نے سوچا گھوڑی تو ندی پار کر کے نکل جائے گی، لیکن گھوڑی کو جیسے ہی ندی میں کودایا تو وہ پھنس گئی اور اندر دھسنے لگی۔ فوراً عبداللہ شاہ صاحب نے حضرت مولانا بابا یعنی سرکار فضل رحمہ گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کو یاد کیا۔ حضرت نے فوراً مدد فرمائی اور گھوڑی بچ گئی۔ جب عبداللہ شاہ رحمانی گنج مراد آباد پہنچ کر حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضرت سرکار فضل رحمہ گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ ایک چادر اوڑھے بیٹھے ہوئے تھے اور عبداللہ شاہ کو دیکھ کر فرمایا، لوگ ہم کو بلا وجہ تکلیف دیا کرتے ہیں۔ یہ کہہ کر جیسے ہی حضرت فضل رحمہ گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی پشت مبارک کھول کر دکھائی
تو پیٹھ پر گھوڑی کے چاروں کھروں کے نشان کیچڑ کے ساتھ لگے ہوئے تھے۔ ایک مرتبہ درس حدیث میں ایک عالم کو حدیث کے ضعیف ہونے کا شک ہوا تو حضرت فضل رحمہ رحمۃ اللہ علیہ نے کشف سے اس کا حال جان کر فرمایا کہ تمام حاضرین آنکھیں بند کر لو۔ سارے علماء نے آنکھیں بند کرتے ہی دیکھا کہ ایک بزرگ کھڑے فرماتے ہیں حدیث بالکل صحیح ہے۔ ادھر حضرت نے فرمایا کہ حدیث کے راوی تمہارے سامنے موجود ہیں، تم خود صحت کر لو۔ تمام لوگ مشاہدہ کرتے ہی بے ہوش ہو گئے۔ ایک مرتبہ آپ کے 2 مرید آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کیا کہ حضرت ہم کو ابھی مقدمے کا بلاوا دیا گیا ہے، آج ہی ضلع میں مقدمہ ہے اور اتنی دیر ہو گئی کہ دوری کی وجہ سے جلدی پہنچنے کی کوئی صورت ممکن نظر نہیں آ رہی۔ سرکار فضل رحمہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اپنی آنکھیں بند کرو۔ جب دونوں نے آنکھیں بند کر کے کھولیں تو ضلع کی کچہری میں اتنی جلدی پایا کہ ابھی باقی لوگ بھی نہ پہنچ سکے تھے۔ اللہ عز و جل نے سرکار فضل رحمہ گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی دعا سے بے شمار لوگوں کو شفا عطا فرمائی۔ آپ نے بہت سارے مریضوں کی شدید بیماریوں کو صرف پانی دے کر دور کیا۔ آپ کی 3 اہلیہ، 4 صاحبزادے اور 1 صاحبزادی تھیں۔ آپ کے صاحبزادوں میں حضرت شاہ عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ احمد میاں رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت سید محمد عرف سیدو بابا رحمۃ اللہ علیہ ہیں جو پیدائشی مجذوب تھے۔ آپ کی صاحبزادی کا نام حضرت شفقت بی بی ہے۔ حضور سرکار فضل رحمہ رحمۃ اللہ علیہ کو چاروں سلاسل کی خلافت کے ساتھ ساتھ سلسلہ مداریہ کی بھی خلافت اپنے شیخ سے حاصل تھی۔ حضرت سرکار فضل رحمہ گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے اصل خلفاء میں حضرت مولانا شاہ احمد میاں گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ جو آپ کے سجادہ نشین اور صاحبزادے ہیں، قطب احد حضرت شاہ نیاز احمد فیض آبادی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سید محمد علی منگیری رحمۃ اللہ علیہ، شمس العلماء حضرت ابو سعید مکی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سید معروف مدنی رحمۃ اللہ علیہ، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے دادا جان حضرت مفتی رضا علی خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت اعجاز حسین بدایونی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حاجی قاسم حسین مصطفی فضل رحمانی بریلوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ آپ کے بے شمار شاگرد، بے شمار مریدین ہیں، جن میں مشہور حضرت میر عبد الزاہد بلگرامی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت پیر جماعت علی شاہ محدث نقشبندی علی پوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا دیدار علی شاہ الوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا لطف اللہ علی گڑھی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا وسیع احمد صورتی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ سلیمان پھلواری چشتی فریدی رحمۃ اللہ علیہ، استاد ہند حضرت مولانا احمد حسن کانپوری چشتی صابری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت صوفی قاضی خادم حسن امیٹھوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حبیب الرحمن شروانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا نور محمد پنجابی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت عبد الباقی فرنگی محلی رحمۃ اللہ علیہ، جو شیخ الاسلام علامہ ڈاکٹر طاہر القادری دامت برکاتہم کے والد ماجد فرید ملت حضرت علامہ فرید الدین قادری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد تھے، حضرت مولانا عبدالسلام ہاسوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا ظہور الاسلام فتح پوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت عبدالحی فرنگی محلی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا احمد علی سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا عبد الکریم گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ، نواب صدیق حسن بھوپالی جو آخری وقت میں باطل فرقے اہل حدیث سے توبہ کر کے آپ کے مرید ہو گئے تھے، حضرت علامہ سید ابو البرکات رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حاجی حافظ عبد الحلیم سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ العلماء چین حضرت عبد الحاکم نور الحق بن سید لقمان چینی فضل رحمانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ سرکار فضل رحمہ رحمۃ اللہ علیہ نے وصیت فرمائی تھی کہ نزا کے وقت میرے پاس حدیث شریف پڑھی جائے تاکہ میری روح حدیث شریف سنتے سنتے نکلے۔ حضور سرکار فضل رحمہ رحمۃ اللہ علیہ کا وصال 22 ربیع الاول 1313 ہجری مطابق 13 ستمبر 1895 عیسوی بروز جمعہ ہوا۔ بریلی شریف کے مشہور بزرگ حضرت حاجی قاسم حسین مصطفی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تصنیف بیت کی حقیقت میں فرماتے ہیں کہ اہل باطن پر روشن ہے کہ جب حضرت فضل رحمہ رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہوا تو مدفون کے وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ
حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت خواجہ غریب نواز اجمیری رحمۃ اللہ علیہ آپ کے مزار اقدس پر حاضر ہوئے تھے۔ سرکار فضل رحمہ رحمۃ اللہ علیہ کا مزار مبارک گنج مراد آباد شریف، ضلع اناؤ، اتر پردیش، ہندوستان میں مرجع خلائق ہے۔ اللہ عز و جل پنجتن پاک اور سرکار فضل رحمہ گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے میں ہم سب کے علم میں، عمل میں، عمر میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے، ہم سب کی جان کی، مال کی، ایمان کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت فرمائے، اور ہم سب کی تمام پریشانیاں دور فرمائے اور تمام جائز مرادیں پوری فرمائے۔ اللہ عز و جل سرکار فضل رحمہ رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے میں ہم سب کو دنیا و آخرت میں کامیابی و کامرانی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔